اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود آیت نمبر 84 سے ہم آج پڑھیں گے، آیت نمبر 84 سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور ان کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ یہ دونوں قصے عموماً ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زمانہ ایک ہی تھا، اور لوط علیہ السلام ان دو مومنوں میں سے ایک تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی اصل قوم میں سے تھی۔ تو یہ ساری ایک ہی قوم جو عراق، فلسطین اور شرق اردن میں آباد تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے پورا پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن میں پنجاب کی ہوں، بالکل اسی طرح یہ پوری ایک ہی قوم تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاص عراق کے علاقے اور کے تھے، عراق، ٹھیک ہے۔ تو اس علاقے سے آپ کا تعلق تھا۔ اب وہ زمانہ گلوبل ولیج تو تھا نہیں، جو ذرا زیادہ دور کے ایریا سے وہ تھوڑے ڈسٹنٹ ہو جاتے تھے، تعلق کم ہو جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اپنے خاص جو آج ہم جسے عراق کہتے ہیں اس ایریا میں، وہاں رہے، اور وہاں انہوں نے اولین زمانہ تبلیغ گزارا، جو کتنا سال ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کئی سال رہا۔ شروع سے جوانی سے تبلیغ کرنا شروع کی اور مڈل ایج تک وہیں پر رہے، کیونکہ جب وہاں سے ہجرت کی تو عمر کافی تھی، کافی عمر تھی، غالباً 70 سال یا 70 سے کچھ اوپر کچھ نیچے۔ اس کی یعنی ریزن یہ ہے کہ سفر سے جب فلسطین پہنچے تو کچھ عرصے بعد ہی بیٹا ہوا نا، حضرت حاجر سے، حاجر سے شادی ہوئی، بیٹا ہوا۔ تو اس وقت پھر جب بیٹا ہوا، اسماعیل علیہ السلام ہوئے، تو عمر 82 سال یا 84 سال بیان کی جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ اماں حاجر سے شادی سفر کے فوراً بعد ہی پیش آئی۔ سفر کے دوران مصر سے جب گزرے تو اماں حاجر ملی نا حضرت سارہ کو، تو پھر انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ ابھی بھی بیبی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے شادی کروا دی اماں حاجر سے۔ تو اس طرح پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ چند سالوں کا ایک قصہ ہے۔ تو یعنی بہت طویل عرصہ ابراہیم علیہ السلام، اگر 30 سال کی عمر میں بھی انہوں نے تبلیغ شروع کی ہو، کیونکہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا کہ انہیں نبوت پر، منصب نبوت پر کب فائز کیا گیا، اعلان نبوت کس ایج میں انہوں نے فرمایا۔ تو اگر 30 سال کی عمر میں کی ہو تو 40 سال 45 سال جو ہے انہوں نے تبلیغ کی۔ تو کافی طویل عرصہ اپنے خاص ملک میں جہاں پیدا ہوئے وہاں تبلیغ کرتے رہے۔ پوری قوم میں سے سوائے 2 لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا، ایک حضرت سارہ اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، یہ آپ کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس حیثیت میں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اور جب فلسطین میں آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو وہیں رہنے اور تبلیغ کرنے کا حکم ہوا، تو لوط علیہ السلام کو تعینات کیا گیا شرق اردن کے علاقے میں، جو آج بحر لوط کہلاتا ہے، ڈوب گیا نا سارا، وہاں پر تعینات کیے گئے، قوم سدوم پر۔ ویسے ان کا نام سدوم کے لوگ تھا، قوم سدوم، اور لوط علیہ السلام کی نسبت سے قوم لوط کہلائے۔ تو لوط علیہ السلام پھر اس حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر نبی ہوئے، ٹھیک ہے۔ بیک وقت ان کے امتی بھی تھے اور ان کے کو پروفٹ بھی تھے، ان کے زمانے میں ان کے ساتھ منصب نبوت پر بھی فائز کیے گئے۔ اسی لیے جب ان کا تذکرہ آتا ہے عموماً ساتھ ہی آتا ہے، زمانہ بھی ساتھ ہے، کاوشیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ قوم سدوم کی تباہی کے بعد لوط علیہ السلام واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور پھر ان کے ساتھ ہی ساری زندگی بتائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر قصہ آگے چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل عرب میں تھے، اور انہیں وہیں رہنے اور وہیں اپنی قوم کی ہدایت کا حکم ملا۔ کون سی قوم تھی اسماعیل علیہ السلام کی؟ عرب تو تھے ہی نہیں، قبیلہ بنو جرہم، بنو جرہم والے وہاں اگر آباد ہوئے نا، تو بنو جرہم اور اولاد اسماعیل کے ملاب سے جو نسل اٹھی وہ عرب کہلائی۔ تو امیڈیٹ قوم کون تھی؟ بنو جرہم، ٹھیک ہے۔ بنو جرہم والے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے براہ راست امتی تھے، باقی تو ان کے اپنے بچے تھے۔ اور جو اسحاق علیہ السلام تھے
یہ فلسطین ہی میں تعینات کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر. تو ان کی جو اولاد بڑی پھلی پھولی وہ پھر بنی اسرائیل بنی. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی وہیں رہے، مگر ایک سرحدی علاقے میں وہاں جائیداد خرید لی تھی اسحاق علیہ السلام نے. کنان فلسطین ہی کا ایک دیہاتی ایریا ہے، تو وہاں پر جا کر پھر شفٹ ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام. کنان ٹھیک ہے، تھوڑا دیہاتی علاقہ ہے، لیکن وہاں انہوں نے اپنی زمین وغیرہ بنا لی اور وہاں کاروبار کرنے لگے. لیکن تبلیغ کا مرکز فلسطینی تھا اور قوم وہی تھی جس سے وہ مخاطب تھے، صرف رہائش کا ایریا بدل دیا تھا. تو کنان میں رہے. پھر کنان سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، مصر پہنچے یوسف علیہ السلام. تو اس وقت بھی اللہ چاہتے تھے کہ مصر والے ہدایت پا جائیں. کیوں کہ اگر مصر والے بدل جاتے جو اس وقت کی لیڈنگ نیشن تھی تو بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آتی. تو یوسف علیہ السلام بائی چانس نہیں پہنچے، پلان کے تحت پہنچائے گئے اور وہاں حاکم بھی بنائے گئے. اور یوسف علیہ السلام نے انہیں تبلیغ بھی کی، ہدایت کی راہ بھی دکھائی. لیکن شیطان نے ایک اور چال چلی، شیطان کے پیروکاروں نے ایک اور چال چلی، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے اپنی منمانی کی زندگی. اب جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے ان لوگوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکی. ایک تو ان کی مومنانہ فراست، ایک بحیثیت نبی اللہ کی نصرت، اور تیسرا اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کرنا. تو لہٰذا کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکا ان کے خلاف. یوسف علیہ السلام کے بعد حکومت ظاہرہ بنی اسرائیل میں رہی. اب ان لوگوں نے خرافات شروع کر دی. ان کا امتیاز کیا تھا؟ اللہ کا دین نافذ کرنا نا. وہ امتیاز کھو دیا. تو پھر کیا ہوا؟ کیسے ان کے خلاف تحریک چلی. اب اس بنیاد پر وہاں کے لوگوں نے تحریک چلائی. وہاں کی بھی تو وہ فیملیز تھی نا جو اتنے عرصے سے رول کر رہی تھی. آپ دیکھیے جیسے بر صغیر میں راجپوت وغیرہ رول کر رہے تھے، تو یہاں پر پھر آ گئے مغل. انہوں نے آ کر حکومت قائم کی. حکومت کیوں ان کی مقبول ہوئی؟ بر صغیر میں انصاف تھا، کاروبار کی ترقی تھی، مرکزیت تھی، امن و امان تھا، انصاف کی فراہمی تھی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آؤٹ سائڈر ہونے کے باوجود مغلوں کو بہت پسند کیا گیا، بڑی محبت ملی. جب آخر زمانہ آیا مغل خود جو ہیں عدم اعتدال کا شکار ہو گئے، ناچ گانوں میں کھو گئے، مرکزیت جاتی رہی، جگہ جگہ مختلف فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، امن و امان ختم ہو گیا، بادشاہ تک کسی کی رسائی نہیں رہی، انصاف ختم ہو گیا، لوٹ مار مچ گئی خزانے میں. تو لہٰذا لوگوں کو رزق کی بھی تنگی ہونے لگی. تو جب وہ سارے مقاصد ختم ہو گئے تو لوگوں نے کہا پھر ان کو کیا کرنا ہے، ہماری اپنے لوگ ہی ٹھیک ہے. لہٰذا پھر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ٹوٹ ٹوٹ کر بننے لگی، جس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا. وہ ایک تھرڈ نیشن آ گئی نا تو صورتحال اور ہو گئی. پھر انگریزوں نے سب کچھ اچک لیا. تو کسی دوسری قوم کو کوئی کیوں قبول کرتا ہے؟ کسی خیر کی وجہ سے. جب وہ خیر ہی نہیں رہے گی تو پھر اپنے کیا برے. لہٰذا مصر میں یوسف علیہ السلام کو مقبولیت کیوں ملی؟ مشکل ترین وقت میں یوسف علیہ السلام نے سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا. قحط مشکل ترین وقت تھا نا، ملک کو بہترین طریقے پر چلایا. لوگ حیران رہ گئے کہ 7 سال کے طویل قحط میں اتنے بڑے ملک کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ رن کیا، اور صرف مصر کو ہی رن نہیں کیا، ارد گرد کے علاقوں کو بھی فائدہ دیا. تو مصر کی نیک نامی بھی ہوئی. اب عوام بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ تو بہت اچھے حاکم ہیں، کیونکہ مصر والے اس وقت بھی جمہوری طرز زندگی پر چل رہے تھے. کوئی ان پر ایسے نہیں تھا جیسے وہ فلمی ہوتا ہے کہ بھئی کوڑا اٹھایا ہوا بس ایک حاکم ہے سب کے اوپر. ایسا نہیں تھا. پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے، اس زمانے کی ایجوکیشن تھی ان کے پاس. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبیوں کے بنا پر انہیں قبول کیا. پھر اس کے ساتھ دوسری خوبیاں بھی آئیں دین کی وجہ سے، امن و امان، سہولیات وغیرہ. اب جب بنی اسرائیل نے خود ہی وہ سب کچھ اتار پھینکا ہماری طرح، تو فائدہ کیا نظر آئے لوگوں میں کہ کوئی ان کی حکومت قبول کرے. اب ایک طرف تو لوگ عدم اطمینان کا شکار ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد تو مذاق ہی بن گئی حکومت. دوسری طرف وہ طبقہ جو مصر کا اپنا قبطی قوم کا حاکم طبقہ تھا، اس کو تو رنج تھا ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل گئی. انہوں نے بہت وقت پر یہ سوال اٹھایا کہ یہ غیر لوگ آ کر ہم پر حکومت کیوں کریں، ہم اپنی قوم کی حکومت خود چلائیں گے. قوم پرستی کا نعرہ.
وہی نعرہ جو ایک وقت میں ہم نے بھی بلند کیا تھا، بر صغیر کے لوگوں نے، ہم نے بمانے کہ انگریز جائیں ہم اپنی حکومت خود چلائیں گے. پہلے پہل کانگریس کا یہی نعرہ تھا نا. تو پھر بعد میں مسلم لیگ نے پاکستان جن بنیادوں پر مانگا وہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے، آج کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی قوم ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، ہمارا جی وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، اسی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. اگر نہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا ہم کتنے ایک ہیں. اس نظریے کو ترک کر کے، جسے آپ دو قومی نظریہ کہتے ہیں، آپ پاکستان کا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، جس بنا پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تھی وہ یہی تھا، ہمارا ملک ہے، ہم رن کریں گے، تم جاؤ یہاں سے. پھر آگے چل کر اس میں سے ایک شاخ نکلی کہ جس طرح تمہیں حق ہے بر صغیر کو خود چلانے کا، ہم مسلمانوں کو حق ہے اپنی علیحدہ مملکت بنانے کا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز قوم پرستی تھی، اور دوسری چیز نظریاتی مملکت کے وجود کے لیے نظریہ تھا، مذہب کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے الگ ماننا. ٹھیک ہے، پہلی چیز قوم پرستی ہے. ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور قوم پاکستان کا جو نظریہ ہے، نظریہ وجود، یہ مذہب کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے قوم پرستی کا نعرہ لگایا، مصر ہمارا ہے، مصر پر حکومت ہم کریں گے، اور اس نعرے کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کیا اس بنیاد پر، اور حکومت گرا کر اپنی حکومت واپس قائم کی، فیروز کی حکومت واپس قائم کی. کیوں کامیاب ہوئے یہ؟ کیوں کامیاب ہوئے یہ؟ قبطی جو تھے اپنی تحریک میں کیوں کامیاب ہوئے؟ ارتقا تو انہوں نے کیا تھا، یہ تو پہلے ہی ارتقا پذیر تھے، یعنی ارتقا پا چکے تھے. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں تو مصر اپنی پیک پر تھا. میرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جانشینی جو تھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں، اسے اتنی آسانی سے کس طرح ایک ہی نسل کے بعد انہوں نے گرا دیا؟ کیسے؟ مغلوں کو تو اکھاڑنے میں زمانے لگ گئے تھے. بنی اسرائیل نااہل تھے. آپ کوئی درخت کاٹتے ہیں نا، سوکھا ہوا بھی، تو اس کی جڑ نکالنا آسان نہیں ہوتی کیونکہ مضبوط ہوتی ہے، اور اگر کوئی درخت ایک جھٹکے میں گر جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑ گل چکی ہے. بنی اسرائیل میں دم نہیں تھا، بنی اسرائیل میں بالکل دم نہیں تھا. یعنی اس چیز کو میں کمپیئر کر کے دیکھتی ہوں کہ مغل حکومت، مغل بے شک مسلمان تھے لیکن حکومت کوئی اسلامی اتنی سٹرونگ بنیادوں پر نہیں تھی، مگر پھر بھی جتنی ان میں اسلامی اور اخلاقی جرت تھی اس کے بنا پر 350 سال ان کی حکومت قائم رہی، اور انگریزوں نے بر صغیر کو ٹیک اوور کر لیا تھا، مگر حکومت گرانے کے لیے بڑا عرصہ سوچا انہوں نے. بہت عرصے بعد بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے جلا وطن کیا ہے. ان کو فوری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، یہ رول بادشاہ کے نام سے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اتنی آسانی سے نکال پھینکا قبطیوں نے. سبب یہ نہیں تھا کہ قبطی بہت طاقتور تھے، سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، بنی اسرائیل میں دم ہی نہیں تھا. اس وجہ سے قبطی بہت آسانی سے ان کے خلاف کامیاب ہو گئے، بہت سہولت سے. اور اس سبب سے، اس وجہ سے جو تحریک اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں شروع کرائی تھی وہ وہیں پر ٹھپ ہو گئی. اب دوبارہ قبطی حکومت میں آ گئے اور رول کرنے لگے اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. اب طویل عرصہ بنی اسرائیل غلام رہے، ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا. پہلے ہی گئے گزرے تھے، غلامی نے ان کو اور بھی بگاڑ دیا. غلامی تو ویسے ہی بڑی مصیبت چیز ہے. تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. ہم لوگ مسلمان اچھی خودیت پسند قوم ہے، دبایا نہیں اس کو جا سکا کہیں بھی ٹوٹلی. یعنی آپ دیکھیے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہتے ہیں، بڑے مشہور فلسطینی لیڈر ہیں، بہت مشہور ہیں، اب دیکھیں نام ذہن میں اٹک گیا. فلسطینی لیڈر ہیں، بچپن سے نام سن کے ان کا جوان ہوئے ہیں ہم سب.
تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو میں نے یہ سنا کہ غزہ اسرائیلیوں کا غلام ہے، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا غزہ آزاد ہے اور باقی سارا عرب اسرائیلیوں کا غلام۔ کیسے؟ فلسطین تو غلام ہے، اس وقت قبضہ ہے اس پر، لیکن انہوں نے بہت سچی بات کہی کہ سارا عرب آزاد ہے جیوگرافیکلی، مگر ذہنی طور پر اتنا غلام ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں بول سکتا، اور فلسطینی پچھلے 70 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، ہار نہیں مانی، تو پھر غلام کون ہے اور آزاد کون ہے نا؟ تو یہی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں بے شک پس رہے ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ آپ دیکھیں کشمیر میں ہار مانی، بوسنیا میں ہار مانی، چچینیا میں ہار مانی۔ ان لوگوں نے تو پہلے ہی ہارے ہوئے تھے اپنے نفس کے ہاتھوں، اب غلامی میں باقی رہا صحابین کا ضمیر جاتا رہا، صرف چیدہ گھرانے تھے جو دین پر تھے۔ پھر اللہ رب کریم نے ایک طویل عرصے کے بعد، جس کا ہمیں ایگزیکٹلی پتا نہیں، 500-600 سال کا عرصہ مانا جاتا ہے، 500 سال عام طور پر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک، پھر موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی دونوں قوموں کو، کیونکہ حضرت یوسف بھی تو 2 قوموں پر آئے تھے، قبطیوں پر اور بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، خاندان تھا، بس بھائی تھے اور ان کے بچے تھے۔ قبطیوں پر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان دونوں ہی کی طرف بھیجے گئے تھے، قبطی اور بنی اسرائیل۔ جب قبطیوں نے نہیں مانا، پھر اللہ رب کریم نے پھر فلسطین بھیج دیا، پھر آباد کر دیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ بگاڑ کا شکار ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سدھار پر آئے ہی نہیں تھے یہ ٹوٹلی۔ پھر یوشع علیہ السلام کا زمانہ گزرا، پھر اور ادوار گزرے، پھر ہم نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان کتنے زمانے ہیں، کتنے نبی ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں۔ پھر آخر کار مدین کے علاقے میں ان لوگوں پر پھر شعیب علیہ السلام آئے۔ مدین کا علاقہ جو ہے یہ عرب علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، تو عربوں کی بھی تعداد تھی اور بنی اسرائیل کی بھی تعداد تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد، یوشع حضرت موسیٰ کے جانشین ہیں۔ یوشع جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے بعد نبی بنے۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام تھے، پھر سلیمان علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام کا زمانہ کتنا ہے؟ طویل زمانہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، اس بیچ میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی قطار ہے۔ آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے تم پر بے شک موسیٰ کو بھیجا تھا کتاب دے کر، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے کفینا لائن لگا دی ہم نے نبیوں کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کف لائن کو کہتے ہیں، ہم نے لائن لگا دی تمہارے لیے انبیاء کی، پھر آخر کار ہم نے عیسیٰ کو بھیجا کتاب دے کر، اور ہم نے اس کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کا جو ٹائم سپین ہے، اس ٹائم سپین میں اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد ہم نے لائن لگا دی تھی نبیوں کی تم پر، اور خود بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم پر 4000 نبی آئے، اینڈ اٹس کوائٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ہی نبی ہیں ان کے لیے جن کے ہم ناموں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تاریخ تو محفوظ نہیں رکھی۔ ایک وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کام کر رہے تھے۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں 2 رسول آئے، پھر ان کی تائید کے لیے ایک رسول اور آیا، کن پر آئے؟ بنی اسرائیل پر آئے۔ اب ایک وقت میں آپ دیکھیں 3 رسول ایک علاقے میں تعینات کیے گئے بنی اسرائیل،
تو اسی میں ایک بڑا نام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے مدین، وہ عرب کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر شعیب علیہ السلام ظاہرہ رہتے تھے، بستے تھے. بنی اسرائیل کی بڑی تعداد تھی، عرب بھی آباد تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد جس نبی سے عربوں کا انٹریکشن ہوا وہ شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے. براہ راست انٹریکشن رہا ان کا، اور کسی سے براہ راست انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہوا، یعنی کہ نبوت کی تعلیمات سننے کو کبھی نہیں ملی. لیکن شعیب علیہ السلام کے یہ براہ راست مخاطب نہیں تھے، مخاطب بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ خوشبو جب پھیلتی ہے تو پھر پھیلتی ہے. تو یہ چونکہ عرب میں بیٹھ کر تبلیغ کر رہے تھے، عرب کے ہی ایک علاقے میں، تو خبریں تو ان تک بھی پہنچ رہی تھی نا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین والوں کی طرف، اخاہم، انہی کے بھائی، شعیبًا، شعیب کو بھیجا. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی قوم ہی کے ایک فرد اٹھائے گئے، نام شعیب تھا. اور کام کیا تھا ان کا؟ ان کو سمجھانا، ان کے گناہوں سے آگاہ کرنا. انہی کے قوم کے فرد تھے، انہی میں سے تھے. کالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من الہین، کوئی الہ غیرہ، اس کے سوا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یہ عبدو کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی پیغام ہے جو نوح نے دیا علیہ السلام، وہی پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیا، لوط علیہ السلام نے دیا، اور اب انہوں نے بھی دیا. یعنی ہر نبی کا پیغام یہی ہے. بتانا کیا مقصود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہی پیغام سب نبی دیتے رہے ہیں. حیرت کیا ہے؟ چلو باقی نبیوں سے تم براہ راست نہیں انٹریکشن کبھی تمہاری نسلوں کا ہوا، شعیب علیہ السلام سے تو واقف ہو، تمہاری اجداد واقف ہیں، وہ بھی تو یہی پیغام دیتے تھے. تو پھر اچنبا کس بات کا ہے؟ کوئی انوکھی بات تو پیش نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولا نہ تنقصو، تم کم کیا کرو، المکیال، ناپ کو، والمیزان، تول کو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. اب اس قوم کا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بے ایمانی. زیادہ زور بھی اسی پر تھا. اچھا، شرک کے خلاف بات کر رہے ہیں مگر بت پرستی تو تذکرہ نہیں آ رہا ہے نا. تو کیا پتا چلا؟ بت پرستی نہیں تھی، کیا تھا پھر؟ اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں تھے نا. لیکن شرک تو ہے، کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں. تو پھر شرک کس طرح تھا؟ یہ ناپ تو اپنی مرضی کرنا نا، اپنا خود کا بت بنایا. شرک اسی طرح تھا جس طرح ہمارے اندر ہے. بت نہیں بنائے تھے، قبریں پوجتے تھے. نہیں، اجداد پرستی تھوڑی سی الگ ہے، قبر پرستی الگ ہے. اجداد پرستی تو ہوتا ہے ماں باپ کی لکیر پکڑ کر بیٹھ جانا کہ میری امی کرتی تھی میں تو یہی کروں گی، وہ اور چیز ہے. یہاں میں شرک کی بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی نوح علیہ السلام کی قوم تو بتوں کو پوجتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو بتوں کو پوجتی تھی، ہم کوئی بتوں کو پوجتے نہیں. آپ نہیں پوجتے بتوں کو، مان لیا. قوم عاد کون سے بت پوج رہی تھی؟ کوئی بت کا تذکرہ ملا؟ وہ تو بڑے سنگ تراش تھے، ان کی آبادیوں میں جا کر دیکھ لو، کوئی بت نہیں بنا ہوا، وہ تو بت نہیں پوجتے تھے. قوم سمود سنگ تراش تھی، کوئی بت نہیں بنایا ہوا، بت نہیں پوجتے تھے. اور نہ ہی ان کے نبیوں نے کہا تم بت کیوں پوجتے ہو. پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا نا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بت بنائے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم نے بت بنائے تھے. نہ لوط علیہ السلام کی قوم بت بنا کے پوجتی تھی، نہ قوم عاد، نہ قوم سمود، نہ اس کے آثار ہیں ان کی آبادیوں میں. اور نہ ہی قوم شعیب، اہل مدین، اصحاب الایکہ، یہی 3 نام آتے ہیں نا قرآن میں ان کے. یہ لوگ بت نہیں پوجتے تھے لیکن یہ مشرک تھے. کیسے؟ جیسے ہم مشرک ہیں. انہوں نے بھی بنا رکھے تھے اپنے بابے، اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے مزارات. تو ان کے نبیوں نے بھی ان سے وہی کچھ کہا کہ شرک نہ کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ تمہارے اندر جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ توحید نہ ہونے کے باعث. پتہ ہے کیسے؟
مجھے فلاں بابا جی بچا لیں گے، مجھے فلاں حضرت صاحب چھڑا دیں گے، کیونکہ میں تو ان کی قبر پر روز حاضری دیتا ہوں۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ایک میں ہوں، ایک میرا رب ہے، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ کی ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ملتا۔ یہ سارے شارٹ کٹ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ اپنی منمانی بھی کریں اور مسلمان بھی رہیں۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، یہ اس کے فارمولے ہیں۔ تو یہ آج نئے نہیں بنے، یہ اس دور میں بھی تھے۔ ایک بندہ جو 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، کس منہ سے بے ایمانی کرے گا؟ اس سوال کا جواب دینا۔ اگر میں بے ایمانی کرتی ہوں، میں آپ سے کچھ جھوٹ بات بتاتی ہوں، کوئی آیت کا غلط مطلب بتاتی ہوں، تو اگلی نماز میں جب میں کھڑی ہوں گی تو میں اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ نماز تو اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے نا، تو کس منہ سے حاضر ہوں گی؟ کیا کہوں گی کہ آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کے بارے میں میں نے جھوٹ بولا؟ کیوں بولا اللہ جی؟ کیا جواب دوں گی؟ تو ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، اللہ سے رابطے میں ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کس طرح کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ یہی مفہوم یہ حدیث دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہائے تو وہ میل کچیل اس کے جسم پر رہے گا۔ صحابہ نے کہا پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے کہا بالکل اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا جائے گا اور گناہ اترتے جائیں گے، وہ صرف صغیرہ اترتے، کبیرہ نہیں اترتے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جو نماز ریگولر پڑھتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ نماز میری اللہ سے ملاقات ہے، وہ خود بہت انسان بن جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں نے جو کچھ کرنا ہے ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو غلطی ہو جاتی ہے تو اصلاح کرتا ہے، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنا، دھوکہ دینا، اور ایک مومن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ تو جس نے اگلی نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے بات کرنی ہے، وہ کیسے کسی کو دغا دے کر آئے گا؟ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حیا کرتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اگر ذرا برابر خفا ہوتے تھے تو صحابہ وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اتار کر پھینک دو، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ انہوں نے اتار کر پھینک دی۔ اسی وقت جب آپ چلے گئے تو صحابہ نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، گولڈ ہے، گھر میں عورتوں کو دے دینا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، جس چیز کو نبی کے حکم پر میں نے پھینکا میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پھر اسے اٹھا کر بیت المال کو دے دیا گیا، وہ لے کر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب یا خوشی کی اتنی پرواہ تھی۔ تو جسے یہ احساس ہے کہ میں نے ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ جب تک ہم یہ شارٹ کٹ نہیں نہ نکالتے، کوئی بات نہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہو گیا، فلاں منا لے گا، یہ ایسے ہی نہیں شعر بنے ہوئے نام نہاد نعتوں میں کہ جی کیا وہ ابھی تک میرے ذہن میں وہ سٹرائک کرتا ہے شعر، وہ سنا ہوا، نہیں جس کے جو پہلا مصرع ہے وہ میں بھول گئی ہوں، کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر میرا رب روٹھ گیا تو خیر ہے، پیر منا دے گا، لیکن اگر میرا پیر روٹھ گیا تو وہ رب کے منائے سے بھی نہیں ماننا، تو میرا پیر نہیں روٹھنا چاہیے۔ مجھے شعر بھول گیا، پنجابی کی نعت کا ہے، نعت کا ہے یہ، لیکن اب مجھے اس کی ترتیب شعر کی بھول گئی ہے، لیکن وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ روٹھ جائے تو خیر ہے، میرا پیر منا دے گا، لیکن اگر میرا پیر روٹھ گیا تو پھر تو رب بھی نہیں اس کو منائے گا میرے لیے۔ یعنی آپ امیجن کریں سوچ کو کیسے پھیرا جاتا ہے کہ اللہ روٹھ گیا تو کوئی بات نہیں، پیر صاحب منا لیں گے۔ پیر صاحب جو ہیں کوئی کسی کے لیے کسی کو نہیں منائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا میری پوری قوم، میرے بچے، میری بیوی سب جہنم میں چلے جائیں، بس میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ساری محبتیں، واریاں، قربانیاں یہیں پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق الصادقین ہیں، جب ام عائشہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو بہت مجھے پکارتے ہیں، عائشہ عائشہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے کہا عائشہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نامہ اعمال ملتے وقت، نامہ اعمال تلتے وقت، پل صراط پار کرتے وقت۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ غوثیہ اٹھا کر دیکھیے، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اب غوث اعظم پل صراط پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جب تک اللہ جی میرے ایک مرید کو جنت میں نہیں بھیجو گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بندہ پوچھے غوث اعظم کو پاگل کتے نے کاٹا؟ یعنی ان کو پروانہ مل رہا ہے تم جاؤ، ان کو اندازہ نہیں ہے پل صراط کیا چیز ہے۔ پل صراط وہ مقام ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پار کرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پل صراط میں پار کروں گا اور جنت کا دروازہ میں بجاؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا، اور پھر جبرائیل سے پوچھوں گا
جبرائیل میری امت کا کیا ہوا؟ یعنی پلے صراط پار کرتے وقت آپ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ کون پیچھے آ رہا کون رہ گیا. جنت میں جا کر کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں میں جنت میں پہنچوں گا پھر میں جبرائیل سے سوال کروں گا جبرائیل میری امت کا کیا ہوا. اس پلے صراط پہ کوئی بیٹھ جائے گا، اس پلے صراط پہ.